بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے نام سے ابتدا کر رہے ہیں, عاجزی سے التجا کر رہے ہیں. تو رب ہے, رحمت ہے کام تیرا, تجھ سے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. پروگرام ہے شوبی اسپیشل اور میں ہوں شکیل زاہد. آج کا شوبی اسپیشل اس لیے بھی اسپیشل ہے کہ آج جو میرے گیسٹ جن کو آج میں نے شوبی اسپیشل میں بلایا, شوبی سے تو ان کا تعلق ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ انسانی خدمت کو اپنا شعار بنایا این جی او. پھر اس کے بعد برابری پارٹی کے چیئرمین, اس استحصالی طبقے کے لیے آواز اٹھائی جس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا. اور ابھی ریسنٹلی ایک اتنا بڑا کام کیا کہ جو بھارت میں احتجاج ہو رہا ہے کسانوں کا, اس کے لیے ایک ایسا گیت گایا جو گایا تو ان کے لیے نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس کو ایسا اپنایا کہ اس کے بغیر وہ احتجاج مکمل نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جناب وہ کہندی ہے میں سیاں میں تیریاں تارے ڈوب گئے نے, اتنے گیت ہیں. اگر میں گنگنانا شروع کرتا ہوں تو آپ مجھے کیمرے سے نکال کر ماریں گے کہ بھائی ان سے بات کرائے ہماری, کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہیں؟ خیریت. اور میں دوسری گیسٹ سے آپ کا تعارف کرا دوں. جناب امریکہ سے تشریف لائیں, پاکستان کی محبت میں ڈرماٹولوجسٹ ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, اور جناب پاکستان کو پروموٹ کرتی رہیں یو ایس اے میں بھی, اور اب پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نتاشا خان. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جواد صاحب میرے ساتھ جب موجود ہوں تو پہلا سوال تو وہی بنتا ہے کہ جو اس وقت کرنٹ ایشو جا رہا ہے, ہمارا پروگرام شوبز کا ہے ویسے, لیکن کیونکہ یہ ریلیونٹ ہے, آپ نے تو گانا ہی گایا تھا, وہ خود لکھا تھا؟ نہیں, ایکچولی نا اس کی بڑی تاریخ ہے اس گانے کی. یہ فیض احمد فیض ہیں, جی جی, بڑے شاعر ہیں, وہ ان کی نظم تھی اٹھ اتانو جٹا. ہاں, اٹھ اتانو جٹا مردہ کی کانو مردا جاوے. ہاں جی بالکل سنی. تو میں نے اس کو صرف یہ کیا, موڈیفائی کیا, 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو کسانوں کی یہاں پہ بڑی چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہیں, ان کے تحریکیں چلتی رہتی ہیں, کوئی تنظیمیں بنا لیتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے تھے اس زمانے میں, ابھی پارٹی بھی نہیں بنائی تھی. تو اس وقت میں نے ان کے لیے بنایا تھا. میں نے سوچا کہ جٹا کی جگہ اگر کسانہ یوز کیا جائے تاکہ پورے پاکستان کے لیے ہو جائے, صرف پنجابیوں کے لیے نہ ہو. اور دوسرا میں نے مردہ کے اجائیں کو میں نے چینج اس لیے کیا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا جیسے ڈی مورلائزنگ افیکٹ ہے اس کا, میں ذرا انرجی دینا چاہتا تھا. تو میں نے پھر کہا کہ ہن تو جینا ہے, تو بن گیا اٹھ اتان ہو کسانہ ہن تو جینا ہے. وہ کر دیا. اب ہوا یہ کہ لانچ کرنے کے لیے نا, آپ کو پتا اس طرح کے گانے لانچ کرنے کے لیے کوئی ایسی, کیونکہ یہ رومانٹک سانگ تو تھا نہیں کہ جو ہر بندہ اس کو سرچ کرے اور گائے, اور اس طرح کے گانے ذرا مشکل ہوتی ہے اس کو. تو وہ پڑا رہا ایسی. تو اس کے بعد میں نے پھر ابھی جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے بنایا تو پاکستان کے لیے تھا, لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنی حق کی آواز اٹھا رہے ہیں, اور روزی روٹی کی جو بات ہو نا شکیل صاحب, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے محنت کا ایک جیسے ہی ہیں, بالکل, اس میں ہر جگہ برے حال ہیں ان کے. تو روزی روٹی کی بات, تعلیم کی بات, صحت کی بات, تو میں اس میں بارڈرز بھی نہیں دیکھتا. تو میں نے کہا آپ کا موٹو بھی تو یہی ہے نا. ہاں, میں نے کہا ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو اس کے تھرو کیا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اگر کوئی تحریک چلے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اور ہم اس کا بھی پارٹ بنیں گے. تو یہ آخر میں لکھا گانے کے کہ دنیا بھر کے کسانوں کے نام, یہ میں نے اس میں لکھا ہے. تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت یہ بھی ہے. اور اس کی پھر وہ تحریک, آپ کا گانا تحریک بن گیا, اس کے بغیر وہ تحریک کا مکمل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر روز یہ گانا جو ہے اس میں چلتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے ان کو انرجی ملتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستانی سنگر ہے یا, اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ایسا جو ہے ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی ہمسایہ ملک کے کسی سنگر کو لے کے, پہلے پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ہمسایہ ملک میں پہلی بار ہوا کہ پاکستانی کسی سنگر کا گانا جو وہاں کسی تحریک کا حصہ بنا. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادھر سے تو ایک وہ گانا آیا تھا ساڈا حق ایتھے رکھ, تو وہ پاکستان میں اب ہر جگہ وہ زبان زد عام ہو گیا ہے. لیکن یہ جو میرا گانا ہے نا, یہ ایکچولی میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. میں نظریاتی آدمی ہوں, مجھے کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. میں نے تو آخر میں لکھا تھا کہ دنیا بھر کے کسانوں کے نام. تو جب یہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے نا, تو مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ انسان آخرکار ان کا کوئی مذہب ہو, کوئی فرقہ ہو, کوئی صوبہ ہو, کوئی قوم ہو, کوئی ذات برادری جو مرضی ہو, کوئی ایون جینڈر ہو, مرد ہیں عورت ہیں, ہر ایک کے ساتھ اس کے بنیادی مسائل لگے ہوئے ہیں. اور جب وہ مسائل ہٹ ہوتے ہیں نا تو وہ سب اکٹھے ہو کے اپنے کہتے ہیں نا
مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا. اس کی شاعری ایسی تھی کہ وہ سب کو لگتا ہے جیسے اس کی اپنی یہ آواز ہے, اس کے اندر کی آواز ہے یہ. ہاں جی, وہ جو جتنے بھی کسان وہاں بیٹھے ہیں, جتنے بھی, اور آپ نے تو بتا دیا کہ پوری دنیا کے کسانوں کے لیے, جیسے یوم مئی پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے منایا جاتا ہے, اسی طرح آپ نے اس کو بھی لکھا. اچھا, نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہے. نتاشا ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا جی, بالی ووڈ کے ساتھ بڑا کام کیا وہاں پر آپ نے. کون کون سے, ہمیں اگر مجھے تو پتا ہے لیکن ہمارے ویور جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے آرٹسٹوں کے ساتھ آپ نے وہاں پر, مینا بازار کے نام سے. جی, مینا بازار کے نام سے میرا ایک ایونٹ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے والدین پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے دونوں. توقیر صاحب میرے خیال میں ماشاءاللہ میں ملا ان سے, اور بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. بہت شکریہ. تو وہ پروفیسرز تھے, دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, تو ان کی جو کتابیں تھیں وہ پڑھ کے میں نا لیفٹ انکلائنڈ ہو گیا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنی غربت ہو نا, آپ جہاں دیکھیں آپ کو غربت نظر آئے, لوگوں کے پاس بنیادی جو ضروریات ہیں پوری کرنے کے لیے ان کو خوشامد کرنی پڑے, ان کو بھیک مانگنی پڑے, ان کو بدماشی کرنی پڑے, ان کو چوری کرنی پڑے, اس طرح کے ملک میں جب آپ رہتے ہوں, جب آپ کی منیمم ویج یہاں پہ صرف 17,500 ابھی بھی آج اتنی مہنگائی کے دور میں 17,500 منیمم ویج ہے پاکستان میں. اسی طرح اور پاکستان میں یہ صرف اناؤنس کی جاتی ہے, لیکن ملٹا نیشنلز اور پبلک سیکٹر کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. 10, 12, 15 ہزار میں بھی کام کراتے جی ہیں, بالکل, سیکورٹی گارڈ 8,000 میں بھی کراتے ہیں. تو اس طرح کے ملک میں جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ نے اگر تھوڑا پڑھا بھی لیا ہو تو آپ خود بخود بائیں بازو کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 85% لوگ تو ادھر کیڑوں مکوڑوں کی طرح سمجھے جاتے ہیں, اور باقی جو 10%, 12% مڈل کلاس ہے نا, اس کو بھی بیچاری کو بس آگے پیچھے وہ جسے کہتے ہیں نا ہنکایا جاتا ہے. تو میں اس وقت جب میں نے سوچ لیا کہ یہ کرنا ہے, تو میرے پاس اب کیا تھا, میں تو پروفیسروں کی اولاد تھا, تو میں کوئی پالیٹکس تو اس طرح کر نہیں سکتا تھا. تو پھر میں نے کرکٹ بھی کھیلی, موسیقی بھی کی, یہی سوچ کے کہ کوئی شہرت ملے تو پھر یہ کر سکوں کام. اچھا, مطلب یہ سوچ تھی کہ میں جب اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا تو میں یہی کام میں نے کرنا ہے, لوگوں کی خدمت ہی کرنی ہے. جی, اچھا, یہ پہلے سے سوچ تھی؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بینڈ کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میرے کمرے میں لکھا ہوتا تھا دیواروں پہ. مطلب میں ایک خاص قسم کا آدمی تھا, میں اپنی دنیا میں رہتا تھا, تو میری دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. آج ہی بتاتے ہیں دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں, وہ سن لیا نا سب نے, جو نہیں ہوتے تھے. اب تو ہر جگہ پہ دیواروں کے کان ہیں. دیکھیں یہ موبائل فون جو ہے یہ اتنی بڑی پرابلم ہے انسانوں کے لیے کہ پرائیویسی ختم ہو گئی ہے لوگوں کی. اب تو کوئی معاملہ آپ کا ذاتی نہیں ہے, نہیں رہا, لوگوں کی بڑی پرابلم ہے یہ. اچھا, فلمیں بھی تو بنائی آپ نے ماشاءاللہ, اس کے لیے بھی فلم بنائی تو ایک ہی ہے, مطلب جس میں میں پروڈیوسر بھی تھا. میرے بہت کم پیسے اس میں لگے ہوئے تھے, لیکن میں نے کوآرڈینیشن کی تھی. تو پیسے جس کے لگے تھے وہ ڈاکٹر محمد اللہ خان تھے جو امریکہ میں ہیں, ڈیلس بیسڈ ہیں, اور پھر وکرم ککھر تھے جو انڈیا سے تھے. تو اس کا گانا تو آج بھی جو ہے ابھی وہ ایسے چلتا ہے, میں تینوں سمجھاواں کی. وہ میں نے راحت فتح علی خان جو ہے ان کو خود کہا تھا, خود اٹھا کے لے کے گیا تھا, خود کہا کہ اس کے ویڈیو شارٹس بھی کرنے ہیں ہم نے. تو مجھے پتا تھا مجھے ایک بات لگ گئی تھی پتا کہ اگر آپ ایک پنجابی فلم بنا رہے ہیں اور راحت فتح علی خان سے آپ نے اگر گانا گوانا ہے تو پھر آپ کو ویڈیو اس طرح کا بنانا ہے کہ جس میں یہ وہ گا کے مطلب نظر آئیں گے ہیڈ فون لگا کے. کیونکہ اس سے پہلے نا یہ بڑی آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں, اس سے پہلے انڈیا میں جتنا بھی کام کیا تھا نا راحت فتح علی خان نے, وہ سارا اردو گانے تھے. ایک تو اردو گانے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ کبھی وہ شکل نظر آئی تھی, ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں گانا ہوتا. بالکل پلے بیک. میں نے ان کو کیا کیا, میں نے پکڑا اور میں نے اتنا تجربہ کامیاب ہوا. وہ میرا 2014 کی بات ہے شاید, تو آج بھی وہ 7 سال گزر چکے. 2010 کی, ہاں 2010 کی 11 سال گزر چکے ہیں, لیکن وہ گانا جو ہے کم نہیں ہوا. نہیں, مجھے تو راحت بتاتے ہیں کہ مجھے پیار سے جواب دے کہتے ہیں کہ وہ جناب میں وہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں نا, یہ گانا سب سے زیادہ مجھے جو فرمائش آتی ہے اس کی آتی ہے, اور مجھے ایک دفعہ نہیں 2 3 دفعہ گانا پڑتا ہے. بالکل وہ آپ کا
اس میں ایک فیمیل کو بھی متعارف کروایا آپ نے، فرا. لیکن اس کا جو گانے کا کمپوزر تھا نا وہ بگا تھا. بگا تھا بالکل. اور ارینج بھی اس نے کیا میوزک. اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں میوزک دے رہا تھا فلم کا، مجھے بگے نے کہا کہ جواد ایک ٹیون ہے میرے پاس، اور ہمیشہ میں چونکہ بگے کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں، ساری عمر اس کے ساتھ کیا ہے، بلکہ بگا اب چھوٹا سا تھا جب میرے ساتھ. ہاں نہیں وہ تو خیر بہت اچھا برین ہے اس کا دماغ کا میوزک میں. اس نے مجھے کہا میرا یہ ایک گانا یہ دیکھ لیں. میں نے کہا یار یہ بہت اچھا ہے لیکن میں گواؤں گا اس کو راحت فتح سے. بگے نے کہا شفقت امانت علی یا راحت فتح علمی سے دونوں کو دیکھ لیں. میں نے کہا نہیں راحت سے ہی گواؤں گا جو مرضی ہو جائے. تو پھر میں نے اس پروجیکٹ کو باندھا ایسے تھا کہ میں نے اس کو ہر صورت میں انشور کرنا تھا کہ یہ ہٹ ہو گانا. اس کے لیے میں نے انڈیا میں 8 چینل تھے پنجابی کے جس میں نے اس کی ایڈورٹائزنگ کیمپین بنائی تھی اس طرح. اچھا. ہاں وہ آپ اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے اس کے. ایسے تھوڑی ہٹ ہو جاتا ہے گانا. میں نے آپ کو بتایا یہ سارا برین سے کرنا پڑتا ہے. دیکھیں راحت فتح علی خان نے بہت گانے گائے لیکن نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت گانے گائے نا. گانے ہٹ کون سے ہیں ان کے؟ وہی ہٹ ہیں جو یا تو سلمان خان کے اوپر پکچرائز ہوئے ہیں یا شاہ رخ خان کے اوپر ہوئے ہیں یا عامر خان بھی ہوئے، مطلب جو بڑے بڑے ایکٹرز نے گائے. اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ ہوئے ہیں گانے، جو جیسے ٹی سیریز نے اگر مارکیٹ کر دیا کوئی گانا ابھی ریسنٹلی ضروری تھا انہوں نے کیا. میں تو سمجھاؤں کہ ہم نے کیا، ہم نے اس کو پیچھے پش کیا. آپ نے سمجھایا سب کو. راحت گاتے بہت اچھا ہے، آواز بہت اچھی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن کوئی گانا مارکیٹنگ یا آؤٹ ریچ کے بغیر نہیں ہٹ ہوتا. یہ آپ بھول جائیں، اور اس کے پیچھے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے کیا، آپ نے تو بہت محنت کی. میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ہر شو میں ہر چینلز پہ جا کر جو ہے وہ گانا جو کو کندی سیاں میں تیریاں، وہ بھی گانا اسی طرح ہٹ ہوا کہ آج بھی میں نے وہ بتایا کہ اس کو بھی میرے خیال ہے بہت سارے سال ہو گئے لیکن آج بھی وہ گانا جو ہٹ ہے، آج بھی لوگ جو ہے اس کو شوق سے سنتے ہیں. آج بھی وہ سب کو لگتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے وہ کہندی سیاں میں تیری ہیں. مجھے بھی یہ لگتا ہے جیسے مجھے کوئی کہہ رہی ہے وہ سیاں میں تیری ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے جانا ہے ایک بریک پر. تو جناب کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شوبز اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی خوبصورت محفل ہم نے سجائی. جواد احمد بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اور سیر حاصل یہ گفتگو ہے اور ان مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے اور انسانیت کے لیے. اور میرے ساتھ نتاشا خان موجود ہیں. جواد صاحب کی طرف ہی آئیں گے. جناب دل میرا کر رہا ہے کہ بہت سی باتیں کروں. یہ بتائیے گا کہ دنیا میں لوگ پیار کرتے ہیں آپ سے. ابھی آپ چاہتے تھے اور زیادہ میوزک کر سکتے تھے لیکن یہ چھوڑ کے آپ اس طرف آ گئے. دیکھیں میں رہتا ہوں اپنے والد صاحب کے گھر میں. اچھا. اور میرا اپنا گھر نہیں ہے، میرے والد صاحب کا گھر ہے. وہ میں نے اتنے پیسے زندگی میں بنائے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں بھوکا نہیں مر سکتا. شکر اللہ. لیکن اس سے زیادہ مجھے ہرس کوئی نہیں ہے. اب پیسہ کمانے کا، میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں نا صبح، تو میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں نکلتا، نہ میں روزی کمانے کے لیے نکلتا ہوں، نہ میں شہرت کے لیے نکلتا ہوں. اور یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. میں ختم کر چکا ہوں یہ سارا کچھ. پھر دوسری بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری پارٹی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے نہیں. میں ہر انٹرویو میں بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں کچھ بھی بننے کا. لیکن وہ کنڈی ہلا رہے ہیں آپ اس کو کہ شاید کہ کوئی جو ہے آواز جو ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے. نہیں، اس سے اگلی بات بھی ہے. پارٹی بنانے کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کو لوگ جانتے ہوں، تاکہ جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے اچھا یار اگر یہ بندہ کہہ رہا ہے تو اس کو تو ہم جانتے ہیں. عام کوئی آدمی ایسا بناتا ہے اس کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے، وہ پارٹی بنتی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے میری پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نمایاں تھوڑا سے آدمی ہم میں، تو آپ کر لیں، کروڑوں لوگ آپ کو جانتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ڈبیٹ جنریٹ کر رہا ہوں نا پارٹی کے اندر، وہ یہ کر رہا ہوں. میں مڈل کلاس پروفیسروں کا بیٹا ہوں. میرے ارد گرد بھی سارے میں نے تکلیفیں پریشانیاں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دیکھی ہیں. میں یہ ڈبیٹ جنریٹ کر رہا ہوں کہ کیا مجھے الیکشن بھی لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے ایز پارٹی ہیڈ. جو اور میں لکھتا بھی ہوں ٹویٹر کے اوپر، میں لکھتا ہوں کرنٹ چیئرمین برابری پارٹی پاکستان. یہ میرا ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے، موجودہ چیئرمین. ادھر کوئی میں نے کوئی الاٹ کرایا ہوا ہے چیئرمین شپ، اگر کوئی لوگ ہٹانا چاہیں گے ہٹا دیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے نا
وہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا, سب بکواس ہے. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو؟ ثبوت یہ ہے کہ یا تو وہ پیسہ بنانے آتا ہے, آپ کے سامنے بناتا ہے, اس کو بڑے بڑے گھروں میں رہنے کا شوق ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے ثبوت ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ جن کی آنکھیں بند ہوں نا, نابینا ہو جائیں, ان کے لیے پھر دنیا ڈارک ہو جاتی ہے. یہ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. یا وہ آتا ہے اور شہرت کے لیے, یا وہ آتا ہے مقام, نام, ہسٹری میں نام لکھوانے کے لیے. اس ملک میں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ محلے میں بھی نہیں کوئی جانے گا جب وہ فوت ہوں گے. تو یار آپ نے کیا نام بنا کے کر لینا. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں, میں بات ختم مجھے کرنے دیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں خدا نے یہ سارا کچھ دیا. دوسری طرف ایک اور کو بھی جب کچھ ملا ہوتا ہے تو وہ نہیں مانتے کہ اس کو خدا نے دیا. یہ دونوں چیزیں جھوٹ ہیں. خدا نے جو دینا آخرت کے بعد دینا. اس دنیا میں نظام چلا رہے ہیں انسان, اور یہی لوگ چلا رہے ہیں, سرمایہ دار, جگیردار, مافیاس آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, خدا کی وجہ سے نہیں ہو رہا. خدا پہ بہتان باندھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو خدا نے دیا ہے تو پھر نواز شریف کو 3 دفعہ دیا, 3 دفعہ وزیر اعظم, پھر بےنظیر بھٹو کو 2 دفعہ. تو پھر آپس میں لڑائی کیا ہے؟ پھر لڑتے کیوں؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں اس نے لوٹا ہے. اگر اس نے لوٹا ہے تو خدا نہیں دیا نا, پھر بھول جاؤ. اچھا نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. نتاشا سوچ رہی ہیں کہ وہ امریکہ کی سیاست دیکھی آپ نے, جی اور یہاں پاکستان میں بھی آپ نے جو ہے سیاست دیکھی, اور آپ نے جواد بھائی کی بھی باتیں سنی ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہاں اور یہاں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس دفعہ کی ہماری بھی وہاں کی سیاست کے بعد مجھے لگے کہ سیاست سیم ہی ہوتی ہے. I would say کہ اس سے پہلے کے اتنے ہمارے مطلب میں نے دیکھے وہاں کے ٹرمپ سے پہلے کی پولیٹکس نا, اتنا میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس باری کا آنیسٹلی جو الیکشنز تھے تو مجھے پھر جب لگا کہ نہیں یار سیاست ہی ہوتا ہے. مطلب ہر جگہ پہ یہ صرف کرسی کا ہی جھگڑا ہے, اور اس کے اندر آپ کو نہیں سمجھ آ سکتا کچھ بھی. مطلب ٹرمپ سے امیر دنیا میں کون ہے مجھے آپ بتائیے. بٹ جھگڑا کس چیز کا تھا کہ اس کو بھی وہی نشہ, وہی چیز چاہیے تھی. تو جی بالکل جواز. اب اگر ٹرمپ پارٹی بناتا ہے جی اور نہ الیکشن لڑتا ہے خود, اور نہ ہی وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے, تو پھر تو آپ اس کی نیت بنا نہ شک کریں. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں کون کرتا ہے یہ؟ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا پہلے ثبوت دیں اس کا. ادھر عمران خان نے پارٹی بنائی, مجھے وزیر اعظم بنا دو. 22 سال کی سٹرگل, کس چیز کی سٹرگل بھائی؟ آپ نے وزیر اعظم بننا تھا. جی بالکل یہی ہے. نواز شریف نے پارٹی بنائی, وزیر اعظم بننا. جی بےنظیر بھٹو نے, زہرا بھٹو نے, بلاول بھٹو زرداری, کیا کس کے امیدوار ہیں؟ ہم نے وزیر اعظم بننا. اس ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اس وقت, بس اور انہوں نے وزیر اعظم بننا. عام آدمی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا نا, سب اپنی اپنی جنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے. بات وہی ہے کہ جو جواد بھائی نے کی ہے کہ ہر بندے کی خواہش یہی ہے کہ وہ نام, وہ چاہے انسانیت کا لے, چاہے وہ خدمت کا نام لے, اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے, لیکن مقصد ایک ہی ہے سب کا, مقصد ایک ہی ہے کہ وہ کرسی تک پہنچنا ہے, کہ پرائم منسٹر بننا ہے, اور اس کے بعد اپنی حکومت کرنی ہے. تو کیونکہ چلیے خیر, اب یہ چھوٹی سی پولیٹکس کو ہم الگ رکھتے ہیں. نہیں ایک اور بات میں کو بتاؤں آج, نہیں نہ رکھیں, میرا یہ ہونا ہی شوبز کی انٹری ہو چکی ہے. اوکے آج اپ ٹو یو. دیکھیں ایک بات ہے, ابھی آپ نے مجھے کہا نا, لوگ کہتے ہیں عمران خان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو چاہتا تو یہ کرتا وہ کرتا. اور بھائی عمران خان کچھ بھی کر لیتا, آخر کار تو ایک کرکٹر, اور اس کے بعد کچھ 1-2 چیزیں بنا دی, اس کے بعد گمنامی تھی. پیسے بنا کے کیا کرنے تھے؟ پیسے بنانا تو وہ کرتا ہے جو پیسے کے تھرو مشہور ہوتا ہے. جیسے نواز شریف کو پیسے آئے تو نواز شریف اس کے بعد وزیر اعظم بن گئے, آصف زرداری کے پاس پیسے آئے اب وزیر اعظم و صدر بن گئے. عمران خان کے پاس پیسوں کے بغیر ہی شہرت تھی. ان کو کیا چاہیے تھا؟ وہ چیز چاہیے تھی جو سب سے زیادہ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے, پاور, عہدہ. پھر آپ کو لوگ, تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں مجھے کہ جی ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی؟ اور بھائی جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں لوگ. جس نے بھاگنا ہوتا ہے اس کے لیے بھاگتا ہے, تو وہ تو بھاگے ہیں 22 سال. تو یہ بات مجھ سے مت کریں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی. آج وہ نہ یہ اس کے پیچھے بھاگے ہوتے تو وہ امریکہ یا انگلینڈ میں بیٹھے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوتے, ان کو قبول نہیں تھی وہ. میں تو کہتا ہوں آپ بے شک کریں, آپ گمنام نہ ہو, آپ لوگوں کے لیے کریں, لوگ آپ کا نام جانیں. مدر ٹیریسا کو بھی تو جانتے ہیں نا لوگ, کیا بات, عبدالستار کو بھی سارے جانتے ہیں. بالکل میں وہی نام لینے. لیکن جب آپ کریں تو پھر آپ عہدوں کے لیے نہ کریں, آپ کام کریں. یہ سارے کے سارے آخر کار یہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے کچھ ہوتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ ان کی پلاننگ کوئی نہیں ہوتی, انہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہوتا, اور جب واضح ہوتا ہے اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں.
جی ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شوبی اسپیشل میں. آج کا اسپیشل پروگرام جواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنگر ہیں, پولیٹیشین ہیں اور میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں اور فلم ساز بھی ہیں. بہت سے کام جو ہے انہوں نے اپنی زندگی پوری جو ہے محنت کے ساتھ گزاری ہے. جو کام کیا بڑی لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کیا ہے. نتاشا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے, اسپیشلی پاکستان کی محبت میں جو ہے پاکستان آئی ہیں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو پہلے میں نتاشا جی آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا پلاننگ ہے پاکستان میں, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جس طرح وہاں آپ نے کیا وہاں پاکستان میں کریں گی؟ بالکل کروں گی, لیکن ابھی وہ ہم کہتے ہیں نا کووڈ نے اتنا زیادہ وہ کر دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی ڈیلے پہ چلی گئی ہے. لیکن ہاں پلان وہی ہے کہ جو ایونٹ ہم وہاں کرتے رہے ہیں وہ ایک ہمارا برانڈ بن چکا ہوا ہے. تو سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا یہاں پہ بھی کریں. اپنے ایونٹس کو لے کے بات کر رہی ہوں تو وہ کریں گے. اور باقی جو ایز اے پروموٹر یا اس طرح کی بات ہے, میں خود کو پروموٹر کہتی نہیں ہوں کیونکہ مجھے وہ لفظ اپنے لیے نہیں سمجھ آتا. لیکن ہاں اپنے آرٹسٹوں کو سپورٹ کرنے کے لیے میں ضرور چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے جو بھی ہم مدد کر سکیں یا جس طریقے سے بھی ان کی پہچان یہاں سے بنا سکے ضرور بنائیں. نہیں, وہ جو آپ کا دوسرا شعبہ ہے وہ لیزر والا اور ڈرماٹولوجسٹ والا, اس کے لیے اس پہ ضرور میری باتیں چل رہی ہیں کہ ہم ان کو ایز اے فرنچائز لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, تو وہ کس ہم نام سے ہے وہ نتاشاز کے نام سے. نتاشاز کے نام سے ہی, ٹھیک ہے. آپ کے نام سے ہی چلتا ہے وہ سارا, یعنی خود آپ اپنا برانڈ آپ خود ہیں؟ بالکل ہوں. اس میں آپ کو شک ہے شکی نہیں تو اس میں کوئی یہ بتایا نا جتنے لوگ آتے ہیں جتنے وہ لوگ زیادہ تر جو ہے خواتین کی کہتے ہیں کہ خواتین کو کیپچر کریں, کو مردوں کے لیے بھی کچھ کرو. تو لیزر اور یہ سب تو مردوں کے لیے بھی ہے نا, از ناٹ اونلی فار فیمیل. یعنی مردوں کے لیے بھی, فیمیل کے لیے بھی کریں گی؟ جی جی, یہ سب کا یہ سب ہیومن بینگ کی جس کی بھی اسکن ایستھیٹک ہے, بیسکلی دس از فار دا ایستھیٹک اسٹف نا. جتنا بھی اب جیسے ایجنگ آ رہی ہے تو ان چیزوں کو فکس کیا جاتا ہے, ڈسکلریشن ہے اس کو فکس کیا جاتا ہے. اچھا ہماری ایک جاننے والی ہیں, وہ بڑی مجھ سے بھی بڑی ہیں لیکن مجھ سے چھوٹی لگتی ہیں, اس کا انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے اس طرح سے. مجھے آج پتہ لگا ہے, مجھے آج پتہ لگا. یہ تو بہت بڑی انڈسٹری ہے جی, آپ کو پتہ لگنا چاہیے. بلکہ اس سے چھوٹا لگنا ہے تو آپ کے پاس آ جائیں. شو کے بعد آپ ضرور آ جائیے گا. اچھا جی 10 سال چھوٹا کی گارنٹی تو دوں گی. نہیں پتہ لگے میں جب اگلی بار شو میں بیٹھوں لوگ کہیں گے آپ کے ابا جی کہاں ہیں. اتنا پیچھے کر دے گا, پورا ریورس گیئر لگا دے گا. 10 سال اس سے زیادہ پیچھے نہیں کر سکتے. اچھا 10 سال ہو جاتا ہے. 10 سال ہو جاتا ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس. بالکل ہے. اور ہم کرتے ہیں نان ویزی, مطلب اس میں کوئی سرجیکل نہیں کرتے ہم. سرجیکل ان لوگوں کو اپلائی ہوتا ہے جو بالکل ہی بریک اسکن چلی جاتی ہے, مطلب وہ 65 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں. ہم ان کو کہیں گے اگر وہ پھر بھی اتنا خوش رہنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے اس نیچر سے کھیلیں. ورنہ میں تو یہی کہوں گی کہ نان ویسے بھی بیٹر ہے. اور آپ پریونٹ کرنے, ڈیلے ایجنگ جو ہے وہ آپ 25 پلس جب ہوتے ہیں نا, جب سے اپنا خیال کرنا شروع کریں تو یقین کیجئے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, اب یہاں کے کلچر میں تو میں نے اسپیشلی دیکھا ہے کہ سب کو ہوش ہی جب آتی ہے جب ٹوٹ پچ جاتا ہے سب کچھ. یہ پنجابی میں تھوڑا مکس کروں نا, ٹوٹ پچ جاتا ہے. پنجابی میں ٹوئے شوئے پڑ جاتے ہیں, سر پنجابی تو اس طرح سے کہتے ہیں. جب ایک چیز بریک ہو گئی ہے تو پھر کیسے آپ اس کو مینج کر سکتے ہو نا, پھر وہ کرنا پڑ جاتا ہے, ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے. اچھا جواد بھائی, ایک گانا آپ نے گایا تھا بڑا, اور بڑا ہی رومانٹک سانگ تھا وہ پتہ نہیں تارے ڈوب گئے, نہیں بڑا خوبصورت سا سانگ تھا وہ, تو اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ نہیں کہانی وہ نہیں تھی اصل میں, کوئی واقعہ تھا, کوئی کہانی تھی؟ نہیں, میرا ایک دوست ہے شاہد نام ہے اس کا, گٹارسٹ ہے بڑا اچھا. ہاں میں جانتا ہوں. آج کل وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. تو نوشاد صاحب کا شاید بیٹا ہے وہ. نہیں, وہ تاؤ صاحب کا بیٹا. اچھا وہ والا شاہد. ہاں شاہد گٹارسٹ تھا, بیسسٹ تھا. تو اس نے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہم اس زمانے میں تیسری البم بنا رہے تھے, میں اور بگا ہم اسٹوڈیو میں تھے. تو اس نے بیس بجانی تھی آگے, تو چونکہ میرے ساتھ پلے کرتا تھا, بڑا پیار تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ جواد بھائی ایک ٹیون ہے بڑی مزدار میرے پاس, تو پہلی 2 لائنیں بھی ہیں میرے پاس, تو گانا بنانا ہے تو دیکھ لیں. تو یہ اس نے مجھے پہلی 2 لائنز دی تھی, تارے ڈوب گئے نے ایسے کیسے. باقی کا میں نے خود لکھا پھر, اور باقی کمپوز کر دیا پھر. تارے ڈوب گئے نے رات مک گئی گلا مکیا نہیں اج پیار دیا گلا مکیا نہیں اج پیار دیا. ویری نائس.
واہ واہ کیا بات ہے. اچھا خوبصورت طرز بہت پیاری ہے, مطلب بڑی میٹھی دل میں اترنے والی نا. اس میں ٹھیکا بھی جو لگا ہے وہ بڑا زبردست اور بڑی زبردست کمپوزیشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اور باقی تو پھر میں نے شاہد نے تو ہمیں دے دیا نا گانا, بلکہ مزے کی بات ہے کہ جب وہ ہم نے بنایا گانا میں نے اور بگے نے, تو شاید اس وقت انگلینڈ جا چکا تھا. اچھا میں نے بعد میں سرپرائز دیا گانا, ہاں بعد میں یار یہ گانا دیکھو تو آئیڈیا دیا تھا وہ. تو اور کون سا گانا آپ کو اپنا پسند ہے؟ ویسے تو اتنی البم آپ کی آئی ہیں. مجھے جو ہے نا ایک گانا ہے میرا, لائی میں اونچیاں نال یاری میں ہنیما سائی میرا اونچا ہے, وہ مجھے اچھا لگتا ہے بڑا. وہ اس لیے کہ اس میں تصوف ہے. وہ بتا رہا ہوں میرا پہلا البم تھا وہ. میرے پہلے البم میں, اچھا میرے سے کسی نے ثبوت لینے نا میری زندگی کے, تو میرا کام دیکھ لیں. میرے پہلے البم کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. نہ وہ بھنگڑا تھا نہ وہ لو سانگ تھا, وہ ایک پولیٹیکل گانا تھا. اور یہ بات میں کر رہا ہوں 98 کی, تو 22 سال ہو گئے اس بات کو جب میں نے بنایا تھا. تو البم کا نام بول تجھے کیا چاہیے تھا, اور پہلا گانا اللہ میرے دل کے اندر تھا, جو میں نے سارا کا سارا امیر غریب کے فرق کا گانا. کیا بات ہے, وہ نچوڑ تھا ہر چیز کا نا. تھوڑا سا گنگنائیں گے تھوڑا سا, کیونکہ پولیٹک کی بہت باتیں ہوں گی, ہم لوگوں کو خوش کرنا ہے ہم نے, اور یہ بھی پولیٹک کا حصہ ہے. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ اس گانے, اس البم میں صرف 2 کمرشل گانے تھے, باقی سارے گانے زیادہ تر انہی چیزوں پہ تھے. یہ بھی بہت ہٹ ہوا اللہ میرے دل کے اندر, تو یہ دل کے اندر اترنے والی چیز تھی نا. پہلا گانا تھا اللہ میرے دل کے اندر, دوسرا تھا اللہ وے سونیا میرے ڈھول مائیا, تیسرا تھا لائی میں اونچیاں نال یاری وے, چوتھا تھا بھر دے جھولی میری مولا, اور 5واں تھا بول تجھے کیا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ جو پہلے 5 گانے یہ گا رہا ہو اپنی پہلی البم میں, سارا تصوف. ہاں تو میں تو نہیں, تصوف بھی نہیں ہے یہ, وہ والا تصوف نہیں ہے کہ کافی گا رہا ہوں, یہ میں نے خود لکھے تھے گانے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اندر ایک صوفی بیٹھا نا, کہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو صوفی کی طرف نہ لے کے جائیں, یہ مذہبی چیز نہیں ہے, یہ سوسائٹی کی چیز ہے. یہ بات کریے لوگوں کے, عام لوگوں کے حقوق کی, عام لوگوں کی, ان کو جو چیزیں چاہیے ان کو مل نہیں رہی, وہ ان کی بات کریے. عام لوگوں کی بات عام آدمی نہیں کرتا. ہاں یہ بات عام آدمی نہیں کرتا. مذہب کو بڑا استعمال کیا گیا ہے اس ملک کے اندر. چلیے اس کو یہ کرنے کہ وہ میں پکا سچا مسلمان ہوں, اور میں خدا سے بڑی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, لیکن میں سیاست میں مذہب نہیں استعمال کرتا بالکل بھی, اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کرے, کیونکہ اس ملک میں شیعہ بھی رہتا ہے, سنی بھی رہتا ہے, بریلوی, دیوبندی, مسیحی, سکھ, ہندو, اور سب کا مسئلہ ایک ہے صرف کہ سب کو اپنی ضروریات زندگی, سہولیات زندگی اور حقوق زندگی چاہیے, ہر ایک کو چاہیے. اللہ میرے دل کے اندر. ہاں یہ بہت پیارا گانا. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی, مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سچل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر, اللہ میرے دل کے اندر, میں مومن حق کلندر. واہ 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 کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اور جی اس کی طرز بھی اچھی تھی, پھر اس کی جو شاعری تھی وہ بھی دل میں اترنے والی تھی. اس کی طرز جو تھی نا وہ میری نہیں تھی, اس کی طرز جو تھی وہ کاشف ایک اور گٹارسٹ تھے ہمارے, وہ پوپا صاحب کے بیٹے ہیں, ہاں یہ ان کی طرز سے لکھا میں نے ہوا تھا, اور ارینجمنٹ بھی آف کورس ہم نے مل کے سب نے کیا تھا. اچھا آپ کو ہے گانے شانے کا شوق کوئی نتاشا جی؟ کیوں مذاق کروا رہے ہیں, سننے کا بہت زیادہ شوق ہے, سننے کا. I'm a good listener, اور اسی لیے میں اس انڈسٹری سے تھوڑی بہت اٹیچ بھی ہوئی تھی, بیکاز مجھے بہت بہت مطلب میوزک اور یہ بہت زیادہ پسند ہے, تو اس لیے مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے, اور اچھے سنگرز کو سننا اچھا لگتا ہے. اور جب آج سب کو ہمیشہ ان کے گانوں میں انرجی بہت ملتی ہے, آپ دیکھیں نا کہ جب ان کے ہاں ہر گانے میں ایک آپ کو اسٹرینتھ نظر جو گانے آ رہے ہیں نا, ان کا یہ انداز رہا ہے شروع سے. بڑی معذرت کے ساتھ اب جو گانے آ رہے ہیں وہ ان گانوں میں نہ کوئی میسیج ہے, کچھ بھی نہ اس کا کوئی مقصد ہے, مطلب وہ صرف ایک ٹیوب اس کے بیس بیٹ بیسڈ گانے ہیں کہ بیٹ بجنی شروع ہوئی اور ہم لوگ جو ہے وہ بھی بچوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا, لوگ جو ہے اس کو بھول گئے کہ یار یہ اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. جو اس کی وجہ پتہ کیا ہے, لوگ نوجوان جو ہے نا نہ یہ پوئٹری پڑھتے ہیں نہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا تیسرا مسئلہ بھی ہے, جو پرانے گانے تھے نا
पुराने गाने अगर वो भी वो सुनते हो, उनकी शायरी बहुत डीप होती थी। अच्छा, अब चूंकि वो उनको मिली नहीं है, ये तो पूरे मुआशरे का कसूर है, इनका कसूर नहीं है, वो इनको मिला ही नहीं है सारा कुछ, तो अब वो जब वो सुनेंगे ही नहीं, वो कहते हैं ना पहले आप अपने अंदर नॉलेज डालते हैं, फिर आप उसको रिक्रिएट करते हैं, तो आप उन जैसी कुछ चीजें बनाते हैं। अब आपने नॉलेज ही नहीं है अपने अंदर, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उन चीजों की, डेटा ही नहीं है, तो वो खुद वो क्या बनाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ उनका कसूर नहीं है, ये हम सबका कसूर है। और आज भी अगर ये लोग पुराने गाने सुनने शुरू कर देना तो इनकी अपनी पोएट्री भी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल जी। अच्छा, ऐसा है जवाब भाई कि बड़ा दिल कर रहा है कि मैं बड़ी इतनी बातें मेरे ज़हन के अंदर है, मैंने सोचा था मैं ये भी पूछूंगा जवाब भाई से, ये भी पूछूंगा, लेकिन एक और इंटरव्यू कर लेंगे आप। हाँ, इंशाल्लाह। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पुराने साथी हैं, जो शोबिज जर्नलिस्ट हैं, 5-6 लोग हैं, उनमें से आप भी हैं, उन्होंने मेरा शुरू से मेरे साथ वो रहे, हम इकट्ठे हमने खाने खाए, हमने चाय पी, गपशप मारी, शोज किए, बड़ा कुछ किया, तो मैं हमेशा याद रखता हूँ आप लोगों को। नहीं, ये आपकी बहुत मोहब्बत है कि दोबारा भी कहेंगे तो मैं आऊंगा इंशाल्लाह। ये हमारे साथ हैं, हम आपके मिशन के साथ हैं कि जो मजदूरों का, गरीबों का इस्तेसाल जो लोग करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, हम खुद उसके खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलके इसी आपका जो ये सफर है, इसमें हम आपके हम सफर हैं जी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नताशा खान आपका, आप अल्लाह करे कि जिस तरह आपने यूएसए में काम किया, इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए भी काम करे। और जवाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बराबरी पार्टी जो है अल्लाह करे कि वो लोगों के दिलों में उसका जो मैसेज है वो घर करे, और कोई आपके साथ ऐसा आपकी आवाज़ सुनकर कोई आपकी आवाज़ बने, और हमारे पाकिस्तान में सचमुच की तब्दीली आए, और हमारा पाकिस्तान जो है वो मुतवसत तबके का पाकिस्तान हो, मजदूरों का पाकिस्तान हो। तो जनाब, इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।